बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलाखिर 16 माह बाद हुकूमत रुखसत हुई। पीडीएम की कारकर्दगी का शोर शायद उनकी हुकूमत के दौरान इतना सामने नहीं उस तरह आया, लेकिन अब उनके रुखसत होने के बाद क्या खबरें सामने आ रही हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा है? देखिए, आपको याद है कि जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स पीटीआई के वर्कर्स जो थे वो एक बड़ी बात लिखा करते थे। जी कोई भी बड़ी डेवलपमेंट होती थी, कोई खबर आती थी या कहीं पर बाई इलेक्शन जीत जाते थे, कोई और अचीवमेंट हो जाती थी तो वो खान साहब की तस्वीर लगाते थे, इमरान खान की, हम्म, और उसके ऊपर लिखा करते थे कमेंट के कोई पूछे तो कहना खान आया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 16 महीने गुजरे हैं हम्म, इसमें अभी तो आपको पता है कि एड कैंपेन्स चल रही हैं। जी पेड कंटेंट लिखा हुआ होता है टीवी स्क्रीन के टॉप पे, राइट के ऊपर या हम्म, लेफ्ट के ऊपर पेड कंटेंट, और उसमें ये मुल्क जो है वो पेरिस से आगे दिखाया जाता है, टोक्यो से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दिखाया हम्म, जाता है, बीजिंग से ज़्यादा जनाब उसके हाई राइजेस और वो सूरत हाल दिखाई जाती है। हम्म, और आपको पता है कि कुछ थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना उस इश्तहारात के ख्वाब से बाहर निकलते हैं, नींद से झिझोड़ दिया जाता है उनको, जी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं। आ गई है, चीज़ें शुरू हो गई हैं, कुछ हम्म, 96 घंटे हुए तकरीबन जी जी उनको इक़्तिदार से निकले हुए, और जो तबाही है ना, तबाही, हम्म, उसका अब पोर्ट्रेयल सामने आ रहा है। मैं सही आपके सामने इसकी ज़रा जो है ना वो तफसील रख देता हूँ। और वैसे भी मैं एक वीडियो में पहले भी कह चुका कि जो शहबाज सरकार है, जो जी पीडीएम की हुकूमत गई है, अभी इनके इश्तहार देखे ना तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे तेज़ तरीन रफ्तार तरक्की की है, तेज़ तरीन तरक्की की है, सिंध पता नहीं क्या बन गया है, पंजाब क्या बन गया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और रोज़गार के बड़े बेहतरीन मौक़े हैं, और ये हम्म, मुल्क जो है वो पता नहीं किस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। उस पे एक शहबाज लतीफ़ स्पीड से उस पे पाकिस्तान उस पे स्पीड। एक लतीफ़ा भी था ना वो शाहिद आफरीदी के मुतल्लिक, जी कि किसी ने बैटिंग करने के लिए आते देखा टीवी स्क्रीन के ऊपर, उसने कहा यार ये मुंडा बड़ा चंगा खेलता है। हाँ। वो कहता है मैच है, तू हेड एंड शोल्डर का इश्तहार में क्या होना कि वो इश्तहार में जो है ना वो टक 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 छक्के दिखा रहे जी होते हैं, तो ये तो असल मैच है, यहाँ पे तो कोई नहीं पता आउट हो जाएगा या जितनी स्पीड से करेगा, आते हैं उतनी स्पीड से वापस भी चले उतनी स्पीड से वापस चले जाते हैं। देखिए, हम्म, आपको मैं एक बात बताऊं, खबर आई है, इस खबर को डिस्कस जाहिर है कि इस तरीके से नहीं होता। हम्म, आपको पता है कि मुल्क में, इस पाकिस्तान में, जाहिर है कि जब आप शहरी हैं पाकिस्तान के तो आपको एक आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपका एक आइडेंटिटी चाहिए होती है। आइडेंटिटी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड जिसको हम्म, बोलते हैं, CNIC। CNIC, हम्म, ठीक है, वो जो नादरा बनाता है। जी हमारे यहाँ लोग जो हैं वो पहले तो ये भी बनवाने की वो नहीं करते थे ना, जी जी जी। कि जहमत कौन करे, कौन हम्म, ऑफिस जाए जाके उनके जनाब शनाख्ती कार्ड। लाइनों में कौन लगे। अंगूठे वाले भी होते थे, हम्म, तस्वीरों वाले फिर आ गए, साइन और मुख्तलिफ अपग्रेडेशन हुई। ये बनना कब शुरू हुए थे? ये बनना ऐसे शुरू हुए थे कि जब आपने बैंकिंग को इससे कनेक्ट कर दिया, आपका दाखिला, आपकी नौकरी, हर चीज़ जनाब इससे हो गया, आपके छोटे छोटे काम पे लोगों ने जाहिर है कि अपने आप को एज कंपलसरी कर सिटीजन्स दिया बहुत सारी चीजों के लिए। कमेटियों में। जी अच्छा, लोग अभी भी अपनी शनाख्त के लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो आईडी कार्ड ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। पासपोर्ट महंगा बनता है, और पासपोर्ट सिर्फ उस वक्त बनवाया जाता है जिस वक्त आपने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना हो। बिल्कुल ऐसे ही कोई है। भी शख्स इस मकसद के लिए कि उसने पाकिस्तान, उसका जाने का कोई मंसूबा ना हो बाहर, और वो पासपोर्ट बनवाए, ऐसा नहीं होता। बड़े रेयर केसेस में कोई होगा, जो लोग एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके जहन में ये होता है कि किसी भी वक्त बाहर जाना पड़ सकता है, सही। ट्रैवल करना पड़ सकता है छुट्टियां लेकिन गुजारने मकसद के एक ही लिए। है, मुल्क से बाहर मकसद जाए। एक ही है कि आपने ट्रैवल आउट करना है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट दरकार है। अभी खबर मैं आपको बताता हूँ, और कोई पूछे तो कहना शहबाज आया था। ये एक लिस्ट रखी हुई है मेरे पास, ये लिस्ट मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2022 में कहाँ खड़ा था, और अगस्त 2023 में कहाँ खड़े हैं हम। ये सही। लिस्ट आपकी आंखें जो है ना वो बाहर आ जाएंगी जब आप देखेंगे कि ये 16 महीने के बाद कायदे आजम सानी बता रहे हैं शहबाज साल शरीफ ही। साहब को। तो वो एग्जैक्टली क्या करके गए हैं, उनकी कारकर्दगी ये इन दो सफात में है। खबर सुने जनाब, पासपोर्ट बनवाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा, मुल्क भर में फराहमी ताखीर का शिकार। जब आप नंबर सुनेंगे ना राम मुगल साहब, आप सर पकड़ लेंगे। सही।
کراچی سمیت ملک بھر میں پاسپورٹ ڈلیوری میں 1 ماہ سے زائد کی تاخیر کے باعث عمرہ زائرین اور ملازمت کے لیے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاسپورٹ ڈلیوری میں غیر معمولی تاخیر پر شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نارمل پاسپورٹ ڈلیوری 10 دن کے بجائے 30، ارجنٹ پاسپورٹ ڈلیوری 5 کے بجائے 15 روز اور فاسٹ ٹریک کے ذریعے پاسپورٹ ڈلیوری بھی 2 یوم کے بجائے 5 دن سے زائد دنوں میں کی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ ڈلیوری میں تاخیر کی وجہ سے عمرہ زائرین، ملازمت اور بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامی ذرائع کے مطابق پاسپورٹ ڈلیوری میں تاخیر کی وجہ پاسپورٹ درخواست گزاروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کی تعداد 24 سے 26 ہزار جو کہ ہوتی تھی، اس سے تجاوز کر کے بڑھ کے 40 ہزار تک ہو گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ فراہمی میں تاخیر دور کرنے کے لیے اب جو پرنٹنگ ہے اس کو بغیر تعطیل کے 24 گھنٹے اس کا دورانیہ کر دیا۔ 24 گھنٹے پاسپورٹ چھپ رہے ہیں۔ اس ملک میں 40 ہزار بندہ روزانہ اگر پاسپورٹ بنوا رہا ہے، 40 ہزار کا مطلب ہے 10 دن میں 4 لاکھ، جی، ایک مہینے کے اگر 30 دن ہو اوسطاً 12 لاکھ بندہ ہر مہینے پلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس ملک سے جانا ہے۔ صحیح۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سال میں یا 10 ماہ میں یہ 1 کروڑ 20 لاکھ بندہ بنتا ہے۔ اور جو اعداد و شمار ہے، لوگ ملک کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کوئی اپنا وطن کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ صحیح۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے دین کا حصہ ہے وطن سے محبت، جی، ملک سے محبت۔ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی انسیت ہو جاتی ہے ان چوکوں چوراہوں سے، ان پتھروں سے، ان درختوں سے جہاں آپ نے اپنا بچپن جن گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزارا ہوتا ہے، آپ نہیں چھوڑتے۔ معاشی مسئلہ واحد سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہجرت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہجرت آپ کو پتہ ہے کہ ایک تکلیف دہ عمل، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب اپنا وطن چھوڑنا پڑے، آپ کو گھر بار، رشتہ دار، دوست، بچپن کی یادداشتیں یہ چھوڑنا پڑیں، یہ کتنا مشکل پروسیس ہوتا ہے۔ ہم خود اکنامک مائیگرنٹ ہیں۔ میں یعنی کہ جنوبی پنجاب میں آج مجھے وہ جو میرا کام ہے، جو میری ایکسپرٹیز ہے، جو میری تعلیم ہے، اس کے مطابق وہ موجود نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان آپشنز کی جابز کے اوپر جا سکوں، تو لہٰذا میں مائیگریٹ کر کے کسی ایسے شہر آ جاتا ہوں۔ دس از کالڈ ریپڈ اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس ملک میں۔ رورل ایریا سے لوگ رخ کر رہے ہیں، نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ صحت کی سہولتیں ہیں، نہ ہی جابز ہوتی ہیں۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اس وقت۔ جیریز جب یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے پاس ویزا اپلیکنٹس کا پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اپلیکیشنز کنٹرول نہیں کر پا رہے پاکستان میں، اور ہم اسلام آباد F10 میں ویزا ٹاور کھولنے جا رہے ہیں، صحیح، اور ہمارے پاس جو پاکستان سے باہر جانے والوں کا ڈیٹا ہے جب سے PDM آئی ہے 12,30,000، انپریسیڈنٹڈ۔ کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرینر پاسچرز، سبز چراگاہیں، اچھا معیشت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے لا اینڈ آرڈر کو، جہاں پر وہ اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکیں۔ تو یہ 16 مہینے کی کارکردگی آپ کی بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے، یہ تو اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اللہ کرے کہ یہ حالات اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں۔ جو آپ نے اگر کوئی فیسیلیٹیشن تو صرف الیکشن بنا دیا ہے، کوئی آپ کرے، کوئی کاروبار، کوئی یہاں پر کوئی پہیہ گھومے، کوئی انویسٹمنٹ آئے۔ انہوں نے تو بیٹھ کے کیا کیا؟ الیکشن نہ کروانے کے لیے جو باہر سے کوئی کاروبار یا یہاں پر بیٹھا ہوا بزنس مین کاروبار کر بھی سکتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب میڈیا کو لیک کی سیکیورٹی ایڈوائزریز کہ نومبر میں، کیونکہ خان صاحب ادھر آ رہے تھے جلسہ لے کے راولپنڈی، انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ISIS، ISKP، داعش، القاعدہ، TTP کے دہشت گرد پھر رہے ہیں۔ جب آپ یہ ایڈوائزریاں لیک کریں گے میڈیا کو، دنیا سے کوئی خاک آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے۔ جب آپ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے سیکورٹی فورس اویلیبل نہیں ہے اور ملک اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس میں آپ لسٹیں بنا کے دے رہے ہوں کہ اتنے حملے ہوئے ہیں، تو کوئی خاک آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب آپ نے یہ پوری پکچر پورٹرے کی، آلریڈی ایک گرے لسٹ سے مر کے باہر سے نکلا تھا پاکستان FATF کی، تو آپ کے پاس کوئی ایک ماحول، اس کو آپ نے کیش کرنا تھا، آپ نے اسے بلڈ آن کرنے کے بجائے بدترین سیلاب کے دنوں میں آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ لوگ 12,30,000 بندہ اگر آپ کے دور میں ملک چھوڑ گیا ہے، وہ کون تھے؟ وہ ڈاکٹرز تھے، وہ انجینئرز تھے،
وہ اپنے اپنے یہ وہ کلاس ہے جو کچھ skilled workers افورڈ تھے. کر سکتی ہے، باہر کا سفر افورڈ کر سکتی ہے. اسکلڈ ورکرز تھے اور ہم۔ اس طرح کے لوگ جو اہل تھے، جو اس ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے، وہ ملک چھوڑ کے کریم چلے جو گئے. تھے ہمارے ملک. اب آپ اندازہ لگائیں ہم۔ کہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ 10% سے کم ہوتا ہے. 100 بندہ اپلائی کرتا ہے، جی 10 بندوں کو بمشکل ویزا لگتا ہے. اگر 12,30,000 چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1,03,00,000 بندوں نے 23 لاکھ بندوں نے اپلائی کیا ہوگا. صحیح. 10 آپ اس کو اور یہ بہت زیادہ ہے. آپ اس کو ضرب دے دیں نا، جی جی. اتنا 25-24 کروڑ کی آبادی میں اگر اتنا بندہ ایسپیرنٹ ہے، وہ جانا چاہتا ہے اس ملک کو چھوڑ کے، یا آج اگر 12 لاکھ بندہ فریش ہر مہینے پاسپورٹ بنوا رہا ہے اس اٹیمپٹ کے لیے کہ وہ کہیں اپلائی کرے گا اور اس ملک سے کہیں چلا جائے گا، تو اس حکومت کو اپنے یہ گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور یہ میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں ذرا جلدی، اور کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ شہباز آیا تھا. اپریل 2022 میں جو دالیں تھیں ان کی اوسط جو قیمت تھی وہ 165 روپے کلو تھی، اور وہ 200 سے 350 کے درمیان آ چکی ہے. اگست 2023 350 جو ہے تک جا چکی ہے. چاول 103 روپے فی کلو تھا، 350 سے 450 مختلف ورائٹیز اس کی فی کلو دستیاب ہے. آپ اندازہ لگائیں. کوکنگ آئل جو ہے وہ 438 میں اویلیبل تھا، وہ 759 پہ جا چکا ہے. ٹماٹر جو ہے وہ 85 روپے کلو تھے، 172 پہ جا چکے ہیں. یہ ظاہر ہے کچھ چیزیں جو سیزن کے حساب سے بھی جو ہے وہ فلکچویٹ کرتے ہیں، بٹ اگست 2023 میں صورتحال یوں ہے. انڈے جو ہیں وہ 134 روپے فی درجن تھے، وہ 284 پہ جا چکے ہیں. پیاز جو ہے وہ 40 روپے کلو تھا، وہ 214 پہ ہے. بجلی جو ہے وہ 14 روپے فی یونٹ تھی، وہ 50 روپے سے بڑھ چکی ہے فی یونٹ، یعنی کہ 3 گنا سے بھی 3.5 گنا سے بھی زیادہ اضافہ، مور دین 350% اس میں اضافہ ہوا ہے بجلی کا یونٹ. چینی 87 روپے سے 90 روپے وہ جا چکی ہے 120 پلس. پیٹرول جو ہے وہ 149 روپے، یہ لگ بھگ 150 روپے فی لیٹر تھا، وہ 272-73 روپے فی لیٹر پر ہے. گیس 157 روپے کی فی کلو تھی، وہ 202 روپے کی فی کلو ہو چکی ہے. آٹا 1167 روپے کا تھا، 2950 جو بیسک نیڈز کی چیزیں، جس کو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے سستا خریدے نہیں نا کسی نے، اس لیے ان کے کپڑے ان کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں ملا جس کو اپنے کپڑے بیچ دیتے. عوام کے اتار کے چلے گئے. چکن 420 فی کلو 750 کراس کر چکا ہے. دودھ جو ہے وہ اگین سب کو پتا ہے. واحد چیز جو کم ہوئی ہے نا اس ملک میں وہ ٹیلی فون کال چارجز. ٹیلی فون کال چارجز پہلے 50 پیسہ پر منٹ تھے، اوسطاً وہ اب آ گئے ہیں 30 پیسہ. اس کی وجہ وہی ہے نا، ڈیٹا کالز بڑھ گئی ہیں. نہیں، اس کی یہ جو کم ہوئی ہے نا اس کی ایک وجہ یعنی کہ ہاں جو بھی ہے ڈیٹا کال پہ لوگ زیادہ شفٹ ہوئے. ہاں جی یہ کم ہو گئی ہے. ڈیزل جو ہے وہ 142 روپے فی لیٹر تھا، 273 پہ. جی. سی این جی جو ہے وہ 76 پہ تھی، 210 پہ ہے. ڈالر 186 کا تھا، وہ 287 پہ پہنچ گیا. اور مہنگائی کی شرح جو تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 13.6% تھی، وہ 28% سے 29% کے قریب جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ مجموعی طور پر وہ بھیانک چہرہ اور پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے جس نے 16 ماہ میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے آئے. جو یہ لانگ مارچ کرتے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے تھے، غربت مکاؤ مارچ کرتے تھے، انہوں نے غریب مکاؤ حکومت چلائی ہے. انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس ملک کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ، وہ آپ یقین کریں اس سے ٹیسٹ کیس، ٹیکسٹ بک ایگزامپلز بنیں گے وٹ ناٹ ٹو ڈو وین یو آر ان گورنمنٹ. صحیح کہ جب آپ حکومت میں ہو تو آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بیٹھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو ڈیفالٹ سے بچانے آئے کیونکہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے. جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کوئی بزنس نہیں کرتا. بالکل لوگ اپنے جو کاروباری افراد ہیں جن کے پاس پیسے پڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ڈیفالٹ کر جائے گا ملک تو پیسہ ڈوب جائے گا. تو پیسے کی بچت صرف اس میں ہے کہ آپ کے پاس سونا ہو یا ڈالر ہو، یہ چیزیں اوپر جائیں گی. لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھر کو اب اسی چراغ سے آگ لگا دی. آپ کہتے تھے ہم وہ معاشی مہندس ہیں، ہم وہ طبیب ہیں، ہم انجینئرز ہیں، ہم سرجنز ہیں، ہم ایسے کر کے ٹانکے، ہمارے پاس وہ جادو کی چھڑی ہے، میجک وانڈ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ ان کی کارکردگی ہے. اشتہاروں میں شاہد آفریدی کی طرح چھکے لگا رہے ہیں، اور اصل میں جا کے دیکھیں ذرا ایڈز کے علاوہ، ذرا جا کے دیکھیں نا، ٹریول آؤٹ کریں، پتہ چلے گا کہ کیا کر کے. چلے اب لگ پتہ جائے گا انہیں بھی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.